السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام عزیز طلبا کو سلام میری طرف سے، اور ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک آپ کو مبارک ہو. جو ساتیں رہ گئی ہیں، میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، باقی امت مسلمہ کے لیے بھی دعا کریں، اور میرے لیے بھی میری صحت کے لیے دعا کیا کریں. اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، خوش رہیں. اور آج ہمارا لاسٹ ڈے ہے اس ورک شاپ کا. پہلے تو میں چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ اس طرح جس طرح لینی چاہیے تھی شاید میں اس طرح ورک شاپ نہیں لے سکا. کوشش میں نے یہی کی ہے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی، تخلیقی چیز کو لایا جائے، کہ جو روایتی انداز ہے اس سے ہٹ کے بات کی جائے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ روایتی انداز یہ ہوتا تھا کہ سر آتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں پڑھ کے ریڈنگ کر کے یا اپنی طرف سے وہ سمجھا کے چلے جاتے ہیں، تو اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے پرابلم یہ ہوتا تھا کہ ون وے ٹریفک چل رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے؟ اب میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ لوگوں کو بزی رکھوں، اور آپ میں سے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو سنجیدہ اسٹوڈنٹ ہیں، اور انہوں نے کام بھی کیا اور ٹائملی اس چیز کو بھیجا بھی، تو باقی لوگوں نے اس کو اتنا سنجیدگی سے نہیں لیا. اچھا، دو چیزیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، سر یہ جو آپ کام دے رہے ہیں اس کے یہ مارکس بھی لگتے ہیں کہ نہیں، نمبر دینے ہیں کہ نہیں. جب ان سے یہ کہا جائے کہ جی نمبر نہیں لگنے، وہ پھر اس کو کہتے ہیں اچھا جب نمبر نہیں لگنے پھر کام کرنے کا فائدہ کیا. اور اچھا جب یہ کہا جائے کہ نمبر لگنے ہیں پھر وہ سنجیدہ ہوتے ہیں. پھر بعض بچے کہہ رہتے ہیں سر میں نہیں کر سکا، میری گھریلو یہ مسئلہ ہے، میں ہاؤس وائف ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، سر میں جاب کرتا ہوں، تو ڈیفیکلٹ فار می ٹو فالو دیز انسٹرکشن اینڈ ہوم ورک، سو پلیز آپ کچھ کریں. اوور آل یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم مارکس نہ بھی لیں یا نہ لگائیں، تب بھی ہم نے ایک رپورٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ہم اس کو اے سی آر اس کو کہتے ہیں، ایک رپورٹ ٹائپ ہم لکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نے اس کو فالو نہیں کیا، اور اس کو ہم ورک شاپ سے آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ سب لوگوں کو؟ سب کو آواز آ رہی ہے؟ آئی مسٹ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ریگولر رہے ان میں سے ایک فرد خورشید جنہوں نے ریگولر اپنا کام بھیجا ہے، اور ایک دو اور ہیں غالباً شمائلہ ہیں یا کوئی اس طرح ایک دو اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ریگولر اپنا کام بھیجا ہے. امجد تھے شروع میں، انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. تو کچھ اسٹوڈنٹ ہیں جو اچھا ماشاءاللہ سے کام بھیجتے بھی ہیں اور ریگولر بھیجتے ہیں، کچھ نے اس کو سیریس نہیں لیا اور کام نہیں بھیجا. اب تک ہم نے 7 یونٹس جو ہے نا ان کو ڈسکس کیا ہے. تو میں نے جو دیکھا آپ کی جو کوشچننگ ہے کہ 2-3 میل ہیں، ان کی طرف سے یونس میرے خیال سے ہیں، اور 2 اور ہیں، ان کی طرف سے کوشچن آتا رہتا ہے، امجد خان کی طرف سے اور ایک اور ہیں. باقی جو فیمیل کی طرف سے بھی 2-3 ہی ہیں جو کوشچن پوچھتی ہیں یا کرتی ہیں. تو میں تو ڈر سے پورے نام نہیں لیتا ہوں، پتہ نہیں چلتا کہ یہ نام میل کے ہیں یا فیمیل کے ہیں، تو پھر وہ جینڈر کی میں اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. پھر مجھے جب تک کنفرم نہ ہو جائے کہ یہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا میل ہے یا فیمیل ہے، تب تک میں نام نہیں لیتا ہوں. کیونکہ موسٹلی جو کامن نام جو ہے نا کامن اس میں آ جاتے ہیں. تو آپ لوگوں نے کوشچن کچھ لوگوں نے کیے ہیں، اور وہ بھی پرٹیکولر کوشچن لیکسیکل میننگ، فار ایگزامپل کوئی لفظ پوچھ لیا، اچھی بات ہے آپ پوچھیں، ایون ڈاٹ تک پوچھیں آپ، لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ سر اس کی جو ٹرم ہے، اس ٹرمنالوجی کا کیا مطلب ہے، اس علم کی اس پوری قسم کا کیا مطلب ہے. وہ چیزیں آپ اس کی طرف گئی نہیں ہے. اس کا مطلب یوں لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے یونٹ کو ریڈ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ جب بندہ یونٹ ریڈ کرتا ہے، میں یہ جو سمری لکھوا رہا ہوں آپ سے، سیلف اسسمنٹ کی جو ایٹ دی اینڈ آف دی یونٹس ہوتی ہے وہ کروا رہا ہوں،
اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا کہ آپ جو پوری آپ کی جو کورس بک ہے وہ آپ کی بائی ہینڈ ہوگی، پورے آپ کے فنگر پرنٹ پہ ہوگی، آپ اس کو یاد کر سکیں گے، آپ کو رٹا مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا جب ایگزام آئے گا تو آپ کی آلریڈی اس کی وہاں پہ تیاری ہوگی، پورا جو سمری ہوگی وہی اٹھا کے آپ دیکھ لیں گے ایک دفعہ دو دفعہ، آپ کے پیپر کی تیاری ہو جائے گی۔ سب کو آواز آ رہی ہے؟ اچھی بات ہے، آپ نے اچھی بات لکھی۔ نقصان یا فائدہ، کچھ چیزیں نقصان اور فائدے سے ابو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے عائشہ فاطمہ، آپ نے اچھی بات لکھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کو فالو کس کس نے کی ہے۔ مہین طارق میرے خیال سے شروع میں انہوں نے کام بھیجا تھا، اس کے بعد نہیں بھیجا۔ امجد علی نے بھیجا تھا کام، اس کے بعد ان کا بھی نہیں آیا، اور کچھ اور اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے بھیجا ہے اور اب ان کا نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ نئے نئے اسٹوڈنٹ میرے سامنے، زید النساء، آپ کا کام نہیں آیا جی، اور بڑی یہاں پہ خالی یوزر، کافی یوزر ہیں جنہوں نے اس چیز کو لیے ہی نہیں سنجیدگی سے، ٹھیک ہے۔ لکیلی میری کو طبیعت سیٹ نہیں ہے، تو آپ کو میں نے اس میں اس کا ایکشن نہیں لیا میں نے، ورنہ اسٹرک ایکشن لینا تھا۔ عائشہ فاطمہ، آپ نے پوچھا تصوف، یہ ہمارے پہلے اس سبق میں سے آتا ہے۔ تصوف کا لفظ جو ہے اس کے تین چار مطلب لکھے ہوئے ہیں، آپ کے تین چار مطلب لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے ڈائریکٹ کہاں سے ہو، کیا ہے اس کا اوریجن، کیا ہے اصل اس کی روٹ کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا جی تصوف کا لفظ جو ہے یہ نفس، تزکیہ نفس، جو ہم تزکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو، نفس کہتے ہیں اپنے جو اندر، آپ کو پتہ ہے انسان کی جو دو، ہر انسان کی پرسنل جو اس کے اوپوننٹ ہیں، قوتیں ہیں، ان میں سے ایک شیطان ہے جو اس کو ڈیٹریکٹ کرتا ہے، دوسرا انسان کے اندر ایک اس کا نفس ہے، خواہشات جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہیں۔ تصوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی تزکیہ نفس کرتا ہے، نفس کی صفائی کرتا ہے، اس کو خوراک مہیا کرتا ہے، روح کی صفائی کرتی ہے۔ جس طرح انسان کے بدن کی خوراک، اس کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ضروریات اس کی مختلف ہیں وقت کے حساب سے، اسی طرح انسانی روح کی، انسانی نفس کی جو ضروریات ہیں، اس کی صفائی کی، اس کے علاج معالجے کی، تو تصوف بنیادی طور پر انسان کے نفس کا علاج کرتا ہے، انسان کی جو روح ہے اس کو پاک کرتا ہے۔ اور تصوف کے لفظ کو اگر ہم دیکھیں تو کسی نے کہا جی یہ لفظ صفا سے نکلا ہے، اور یہ صفا مشہور ہے، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا جو پہلی درسگاہ تھی، علمی درسگاہ، وہ اصحاب صبح یا صبح اس کے نام سے مشہور ہے، کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے وہاں پہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اس نام سے یہ تصوف بھی ہے۔ کچھ نے اس کو پاکیزگی اور طہارت کے نام سے، تو مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ تصوف ایک ایسا دین کا شعبہ ہے جو انسان کی روحانی علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جو اس کے روح پہ کام کرتا ہے، اس کے نفس کے سدھارنے کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ علم، آپ نے لکھا ہنا نواز، علم محرفت، یہ کہاں سے آپ کو ریفر کریں، کوئی پیج یا یونٹ ریفر کریں، میں پھر بتاتا ہوں۔ تو بات کر رہے تھے یونٹ 7 کی تھی، یونٹ 7 میں آپ نے تین چیزیں دیکھی ہیں: سیاسیات، معیشت اور انفرادیات۔ کسی بھی معاشرے کی، کسی بھی ریاست کی جو بلڈنگ کی کھڑی ہوتی ہے وہ ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔
آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. تو یونٹ 7 کی جو 3 چیزیں تھیں وہ کسی بھی جو ستون ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں. اس کی معیشت ہوتی ہے, اس کی جو سیاست ہے, اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں عمرانیات. عمرانیات میں آ جاتی ہے آپ کی سوشل لائف جتنی بھی ہے, وہ اس کے جتنے بھی رول ریگولیشن نارمس ڈوز ڈونٹ جتنے بھی چیزیں ساری کی ساری اس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اب دیکھنے یونٹ 8 دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے. علم تاریخ ہے اور طبقات نگاری ہے. آپ یونٹ 8 کو دیکھیں, اس کو ریڈ کریں, اس میں جو چیز سمجھ نہیں آتی ہے اس کو انڈر لائن کریں, پھر میرے سے پوچھیں, میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, یونٹ 8 اس کو ریڈ کریں. ہمارے پاس ٹائم ابھی تھوڑا ہے. اس کو ریڈ کرنے کے بعد پھر آپ یونٹ 9 آپ نے ریڈ کرنی ہے. جو جو کوشچن ہے, میری آواز آپ کو آئے گی جب میں بولوں گا, تب آواز آئے گی. اور فی الحال میں خود خاموش ہوں. میں نے آپ کو کام دیا ہے کہ آپ اس کو ریڈ کریں گے یونٹ کو. تو آپ ریڈ کریں گے, کوشچن ہوا میں آپ کو بتاؤں گا, جواب دوں گا. ٹھیک ہے, آپ میری آواز کی فکر سے زیادہ آپ اپنے یونٹ کو ریڈ کریں. اس میں اگر آپ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو پوچھیں. یس یو آر رائٹ شبینہ.